وہ جو کریم لگاتے ہو کریم گورا ہونے کے لیے، فیئر ایئر ہیئر ہولڈر شولڈر کریم، کون کون کریم ہے تو یہ تو آپ ہی کہیں گے، میں تو بتا نہیں سکتا ہوں نوجوانوں۔ اس کا بھی بنانے والا یہودی ہے۔ چائے کی دکان میں بیٹھ کر، اچھا دیکھیے گا، مسجد میں من نہیں لگے گا، مسجد میں من نہیں لگے گا، یہ نہیں چلو مسجد میں بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کم از کم 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں، نہیں پھر سے نکلے گا۔ چائے کی دکان میں گھنٹوں گھنٹہ، ہاں بھیا تب بول، اس کی بات، اس کی بات، اس کی غیبت، اس کی غیبت، یہاں کی بات، وہاں کی بات، فالتو بات ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولیے، فائدہ ہے اس میں؟ ارے فائدہ ہے۔ ایک لڑکا سے میں نے کہا کہ بیٹا کچھ جانتے ہو دین کے بارے میں؟ بولا جانتے ہیں۔ بولے کیا جانتے ہو؟ بولا جو کچھ جانتے ہیں۔ بولے غسلت کئے فرض ہے؟ بولا 3۔ بولا 3 تو جانو ہی کی فرض ہے؟ بول۔ وہ لڑکا بولا کہ بالٹی، صابن، تولیہ۔ تم تو ڈھیر جانتا ہے، ام ہے۔ مسلمانوں، نوجوانوں قربان جاؤ، اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے، نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، انگریزی ہندی پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو اللہ کا قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ افسوس کا مقام ہے، یہ قرآن انسانی شکل میں آئے گا حشر کے میدان میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں خوبصورت انسانی شکل میں آئے گا۔ ایک آدمی کے ہاتھ کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تو میرا اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا قرآن سے تو کون ہے؟ کہے گا مولا میں تیرا قرآن۔ کہا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ یا اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، تیرا جو احکام تھا یا اللہ اس پر زندگی گزارتا تھا، بڑی عزت کی دنیا میں، اس لیے اللہ میں اس کا بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ تو میرا اللہ ہر چیز جان کر بھی پوچھیں گے کیا بدلہ چکانا چاہتا ہے؟ تو قرآن کہے گا یا اللہ اسے میں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ حکم دے گا جا اس کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بچوں قرآن سے جڑو، میرے بچوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر دیکھو، الحمدللہ اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ تیری زندگی بدل دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، اور قربان جائیے باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کی جوڑائی کرتے، دیواریں بن گئی، یہاں تک اب ہاتھ آگے نہیں جا رہا، ہاتھ آگے نہیں پہنچ رہا، نہ کرسی ہے، نہ ٹیبل ہے، نہ بینچ ہے، نہ سیڑھی ہے۔ اب وہاں وہ دیواریں کیسے بنے گی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹا اسماعیل ایک پتھر اٹھا کے لے آؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر دیوار کی جوڑائی کر رہے ہیں۔ قربان جائیے پیغمبر کا یہ معجزہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے قدم کو اس پتھر پہ رکھا، وہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے موم ہو گیا، آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے اس پتھر میں۔ وہ پتھر بھی اب بھی موجود ہے، اسی پتھر کو وہاں کے گورنمنٹ نے شیشے سے گھیر دیا ہے، اسی پتھر کی جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ ہجرت کا حکم ہو گیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔